بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر آج ہم پی ایس ٹی میں چیپٹر نمبر 1 اور 2 کے شارٹ کوشچن آنسر پر بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جس پر آج بات کی جائے گی۔ نمبر 1، رائٹ ڈاؤن دا کنڈیشن آف ساؤتھ ایشیا بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام، اسلام سے قبل جنوبی ایشیا کے حالات۔ یہاں پر مختلف حالات پر ہم بات کریں گے کہ جنوبی ایشیا کے حالات جو تھے وہ کیا تھے۔ پولیٹیکل کنڈیشنز پر اگر بات کی جائے تو اسلام سے قبل یہاں پر چھوٹی چھوٹی کئی حکومتیں قائم تھیں۔ جنوبی ایشیا میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی، ہندو راجاؤں کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم تھیں۔ یہ بکھری حکومتیں آپس میں لڑتی رہتی تھیں۔ اسی طرح اگر ریلیجیس کنڈیشن پر بات کی جائے تو یہاں پر تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آیا جب کہ بدھ مت اس علاقے کا سب سے بڑا مذہب بن گیا۔ اس عہد کے ہندو حکمران ہندو مت کے پرجوش حامی تھے۔ انہوں نے بدھ مت کے جو پیروکار تھے ان پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ برہمن مذہبی طبقے کے افراد تھے۔ یہ لوگ ویدی علوم اور مذہبی رسومات کے ادائیگی کے حامی تھے، جبکہ خود ان کے ہاں 4 طرح کے طبقات میں ان کا مذہب بٹا ہوا تھا۔ اگر بات کی جائے اکنامک کنڈیشنز کی تو اسلام سے آمد سے قبل یہاں پر جو معاشی نظام تھا وہ انصاف کے اصولوں پر مبنی نہ تھا۔ زیادہ تر دولت اور وسائل پر حکمران طبقے نے اپنا قبضہ جما رکھا تھا۔ دولت کی تقسیم غیر مساوی تھی۔ زیادہ تر دولت سمٹ کر حکمرانوں کے پاس جمع ہو چکی تھی۔ تاجر مختلف قسم کی اشیاء کو فروخت کر کے اپنے لیے روزی جبکہ یہاں پر اگر سوشل کنڈیشنز کی بات کی جائے تو کیونکہ ہندو معاشرہ طبقات میں بٹا ہوا ہے، ذات پات کا نظام پورے معاشرے میں رائج ہے۔ لوگوں کے معاشرتی حقوق کا تعین معاشرے میں رائج ذات پات کے نظام کی بنیاد ہے۔ ہندو معاشرہ سماجی ناانصافیوں اور بندشوں کا مجموعہ تھا۔ نچلے طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد پر طرح طرح کی پابندی تھی، جبکہ یہ نظام غیر لچکدار اور غیر متغیر تھا، جس کی بنا پر ہندو معاشرہ جو تھا وہ انتہائی سختیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وٹ ور دی امپیکٹ آف اسلام آن ہندو کلچر؟ تو اسلام سے پہلے جو مذاہب باہر سے جنوبی ایشیا میں آئے تھے انہوں نے اپنی جداگانہ حیثیت کھو دی تھی اور ہندو مت میں جذب ہو کر رہ گئے تھے، مگر چونکہ اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی دین ہے، اس لیے جہاں بھی اس کی صدائے حق پہنچتی ہے مقامی افکار اور عوام اس کے زیر سایہ آتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا دین ہندو مت جیسے جامد مذہب سے بھی متاثر نہ ہو سکا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام نے اپنی آمد کے تھوڑے ہی عرصے میں یہاں اپنا رنگ جمانا شروع کر دیا۔ اسلامی تعلیمات کے محسن نے متاثر ہو کر ہندو اسلام قبول کرنے لگ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ تھوڑے ہی عرصے میں یہاں پر اسلام نے اپنا رنگ جمانا شروع کر دیا۔ اسلامی توحید مساوات کے اثرات اس قدر غالب ہو چکے تھے کہ خود ہندو مت میں ایسے جو ہے وہ تحریک پیدا ہوئی جنہوں نے بت پرستی سے نفرت کا اظہار کیا۔ ذات پات کے نظام پر کڑی نکتہ چینی ہونے لگی اور ہندو مت میں کئی اصلاحی تحریکیں شروع ہو گئیں۔ یہاں پر صوفیاء کرام اور علماء مشائخ کے اسلام نے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی۔ اگر بات کی جائے یہاں پر کلچر امپیکٹ کی تو یہاں پر مسلمانوں کے عہد حکومت میں فنون لطیفہ کی جو جملہ شاخیں تھیں انہوں نے خوب ترقی کی۔ فن تعمیر بالکل نیا اور اچھوتا انداز میں ابھر کر سامنے آیا۔ مسلمانوں کے عہد میں شاندار عمارتوں کی تعمیر ہوئی۔ اس فن میں مسلمانوں کا ذوق سلیم آج بھی تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے عہد حکومت میں مختلف صنعتوں کو بڑی ترقی حاصل ہوئی۔ اسی طرح اگر بات کی جائے مسلمانوں کے سیاسی یعنی کہ پولیٹیکل امپیکٹ کی تو مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے مرکزی حکومتوں کا رواج دیا، چھوٹی چھوٹی مقامی حکومتوں کو ختم کیا، یکساں انتظامی یکسانیت کو قائم کیا، مختلف حصوں میں معاشرتی امانگی کو قائم کیا، اور مسلمان فاتحین ایک بڑے اسلامی معاشرے کا حصہ بن کر اگرچہ بے تعلق نہ رہے اور بیرونی دنیا کے ساتھ بھی تعلقات کو استوار کیا۔ بڑے پیمانے پر ترقیاں ہوئیں اور یہاں پر انہوں نے فنون جنگ میں بہت ترقی کی، جنگی تدابیر، نظم و ضبط اور لڑنے کے نئے انداز کو رواج دیا، اور اس طرح جنگی پالیسیوں، نظم و ضبط اور جنگ کے طریقہ کار میں نمایاں تبدیلیاں سامنے آئیں۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ اسٹیٹمنٹ آف قائد اعظم۔ بات کیا جائے نظر پاکستان کی تو وہ عقیدہ
اور وہ نظم العین جو قیام پاکستان کی تحریک کا باعث بنا نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کے لیے مسلمانوں کا عقیدہ مذہب اسلام تھا اور نظم العین کا تعلق دو قومی نظریے کے مطابق تھا۔ جنوبی ایشیا میں ایک اسلامی ریاست کی تشکیل تھا۔ قائد اعظم دنیا کی سیاست سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے اپنے فرمودات میں نظریہ پاکستان کی تائید کی اور انہوں نے اس کی حمایت کی، اور کم و بیش یہی طریقہ کار علامہ اقبال کا تھا۔ انہوں نے بھی دو قومی نظریے اور نظریہ پاکستان کی حمایت میں فرمودات پیش کیے۔ آزادی کی جدوجہد میں اگر آل انڈیا مسلم لیگ کے ایمز اور آبجیکٹیوز کی بات کی جائے، اس کے اغراض و مقاصد پر نظر ڈالی جائے، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ 1906 میں قائم ہونے والی اس سیاسی جماعت نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بڑے اقدامات کیے۔ قائد اعظم کی کوششوں سے مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان نئے معاہدات سامنے آئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے حکومت برطانیہ اور مسلمانوں کے درمیان خیر سگالی کے جذبات کو فروغ دیا، دوستانہ تعلقات قائم کیے اور انگریزوں کے ذہنوں سے مسلمانوں کے خلاف جو شکوک و شبہات تھے ان کو دور کیا۔ قائد اعظم کی کوششوں سے مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان دسمبر 1916 میں ایک معاہدہ ہوا جسے لکھنؤ پیکٹ یعنی میثاق لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ میثاق لکھنؤ 1916 میں کانگریس اور مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا معاہدہ تھا جسے قائد اعظم کا کارنامہ عظیم سمجھا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس معاہدے کی روح سے کانگریس نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم اور مسلم لیگ کو ان کی نمائندہ جماعت تسلیم کیا۔ اس معاہدے کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعاون کی راہ ہموار ہوئی اور اس کی ہی وجہ سے تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون چلانا ممکن ہوا۔ اس معاہدے کی وجہ سے مشترکہ مطالبات منظور کرنے کی راہ بھی جو تھی وہ ہموار ہو سکی۔ زیناس 14 پوائنٹس، قائد اعظم کے 14 نکات۔ قائد اعظم کے 14 نکات پر اگر بات کی جائے تو 1927 اور 28 میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی، تو یہاں پر پنڈت موتی لال نہرو کی چیئرمین شپ میں آئینی اصلاحات کی تیاری کی کمیٹی مقرر کی گئی۔ اس کمیٹی نے 1928 میں ایک رپورٹ شائع کی، اسے نہرو رپورٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے اس رپورٹ کے جواب میں اپنے مشہور 14 نکات مارچ 1929 میں پیش کیے، جن میں سے چند جو ہے یہاں پر شامل کیے گئے ہیں۔ قائد اعظم کی 14 نکات قائد اعظم کی فہم و فراست اور سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان 14 نکات میں ہندوستان میں آباد تمام اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تجویز پیش کی گئی اور جنوبی ایشیا کے داخلی امور کو چلانے کے لیے ایک متوازن نظام حکومت اختیار کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ خلافت موومنٹ، وہ تحریک جو انگریزوں کے خلاف بر صغیر کے مسلمانوں نے ترکی میں قائم شدہ عثمانی خلافت کی حمایت میں شروع کی، جو 1919 سے 1924 تک جاری رہی، تحریک خلافت کہلاتی ہے۔ اس تحریک خلافت کی جو اہم اغراض و مقاصد تھے اس میں ترکی کے عثمانی خلافت کو برقرار رکھنے کی حمایت کرنا تھا، ترکی کی سالمیت اس کی وحدت کو برقرار رکھا جانے کی حمایت کرنا تھا، ترکی کے مقدس مقامات کو تحفظ فراہم کرنا تھا اور وہاں سے انگریزوں کے عمل دخل کو ختم کرنے کی حمایت کرنا تھا۔ انگریزوں کو قائل کرنا تھا کہ وہ ترکوں سے انتقامی سلوک جاری نہ رکھیں۔ تحریک خلافت نے مسلمانوں میں جدوجہد آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ تحریک خلافت نے مسلمانوں کی سیاسی بصیرت اور شعور بیدار کیا، رہنماؤں اور عوام کے درمیان براہ راست تعلق کا راستہ ہموار کیا، مسلمانوں کو متحد ہونے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ علامہ اقبال کے خطبہ صدارت الہ آباد 1930 کی اہمیت پر اگر بات کی جائے تو مسلمانوں نے بر صغیر کی خواہش تھی کہ ان کا الگ تشخص تسلیم کیا جائے۔ اس سلسلے کڑی علامہ اقبال کا خطبہ صدارت الہ آباد 1930 اہم ہے۔ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ بر صغیر کے مسلمان ایک مستحکم قوت بن جائیں۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبہ صدارت الہ آباد میں ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے علامہ اقبال کے اس تصور کو پاکستان کا نام دیا۔ اس خطبہ صدارت میں بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے متعارف کرایا گیا۔ پاکستان ریزولوشن قرارداد پاکستان یہ 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی، جس میں مسلم اکثریت کے علاقوں میں مسلم حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی اور پاکستان کی منظوری کے بعد مسلمانوں کو ایک واضح نظم العین حاصل ہوا۔ قرارداد پاکستان مسلمانوں کی نظریاتی سوچ اور ان کے اتحاد کا عملی مظاہرہ تھی۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد مسلم لیگ کی جدوجہد میں تیزی آ گئی، ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ ہندوستان نے برطانوی حکومت کی طرف سے ایک پیشکش کی جسے اگست آفر بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کی ناکامی کے بعد یہاں پر
خاص طور پر ہندوستانی لیڈروں سے مذاکرات کے لیے ایک ذمہ دار وفد کو ہندوستان روانہ کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ اس سلسلے میں برطانوی حکومت کی جانب سے سر اسٹفورڈ کی قیادت میں ایک وفد کی تقرری کی گئی جسے کرپس مشن کا نام دیا گیا۔ یہاں اس مشن نے گفت و شنید کی ہندوستان کے رہنماؤں سے، جس کی وجہ سے اس مشن کو ناکامی ہوئی، لیکن اس مشن کی جو تجاویز تھی اس کو کرپس تجاویز یا کرپس مشن کہا جاتا ہے۔ 3 جون پلان، 3 جون کا منصوبہ۔ 3 جون پلان جو تھا دراصل 24 مارچ 1947 کو لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کے وائسرائے کا جب عہدہ سنبھالا تو ان کی تقرری کے بعد انہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ ہندوستان کا جو تصفیہ ہے، اس کا جو مسئلہ ہے، اس کو کابینہ مشن کی بنیاد پر حل کریں۔ انہوں نے تمامی ہندوستان کے رہنماؤں سے جو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے ان کے ملاقات کی، اور وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ کابینہ مشن پلان کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان کی تقسیم کا جو مرکز اور محور ہے وہ نہایت ضروری ہے۔